دوستو یہ مشاعرہ غزل سے شروع ہوا تھا، سو غزل پر اب اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جناب طاہر فراز صاحب غزل کی ریشمیت اور رومانیت کا ایک بھرپور نام، ایک مستند اور محترم حوالہ، رامپور دبستان سے تشریف لاتے ہیں جناب طاہر فراز صاحب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مشاعرہ بہت خوبصورت ہوا، اس کی مبارکباد تمام لوگوں کو، مظہر صاحب کو، وسیل صاحب کو، فیصل میاں کو اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا اور اس مشاعرے کا آیوجن کیا۔ اب مشاعرہ تو آپ کا ہو چکا ہے، تشریف رکھیں دوستو۔ جی 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 اچھا، سنے گا میں یہاں تک جو طویل سفر طے کر کے آیا ہوں اور رات بھر میں نے بیٹھ کے جو مشاعرہ سنا ہے، میرے خیال سے میری تو جو محنت ہے وہ اتنی ہی کافی ہوگی۔ میں اگر کچھ نہ بھی پڑھوں، نہ بھی آپ سننا چاہیں، تب بھی مجھے رحم کا تو مستحق ہوں میں، آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ۔ پڑھنے دیں ابھی مشاعرہ، بیٹھیے آپ، بیٹھیے۔ جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ جہاں بھی جناب صدر ہیں میں ان سے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قطعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد طاہر فراز صاحب۔ ایک مصرعے کے تصرف کے ساتھ۔ ہم اپنے اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے اب تک جو تاریخ ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے، بتایا جائے، تو وہ لوگ بھی شاید جو ہم سے کسی حد تک ناراض رہتے ہیں، خفا رہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھل سکتی ہیں۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اب جو کچھ بھی حالات ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ بڑا دشوار ہوا چاہتا ہے۔ میں مثبت پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو مایوسی کا شکار نہ خود ہوتا ہوں نہ ہونے دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک محبت کی بات ہے ملک سے، تو میں ان لوگوں سے صرف اتنا عرض کروں گا جو ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ تو بحیثیت مسلمان بہت اچھے، واہ ہمیں کسی طرح کا کوئی ثبوت دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر میں یہ 4 مصرعے قطعے کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے، آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، وسیل خان، آپ کی محنت آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ آخری دور ہے، مشاعرہ آخری دور میں ہے، میری بھی تھوڑی سی خدمت ہے جو آپ کو قبول اگر ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عرض کرتا ہوں کہ بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، صرف 3-4 منٹ کا معاملہ ہے، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ٹھیک، بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، واہ، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ واہ، بھائی چارہ ہو، محبت ہو کہ اخلاص و وفا، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، بہت اچھے، واہ واہ واہ، کوئی بھی بات ہو ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ بہت اچھے طاہر بھائی، واہ واہ واہ، سر جھکائے ہوئے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ واہ، غزل کے شاعر کی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اشارے میں بات کر سکتا ہے۔ میں ایک 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں، اب یہ وہ جو ہے اشارہ آپ سمجھیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ اب 2 مصرعے پڑھ رہا ہوں میں چیلنج کے ساتھ، اور کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ مر جائیں گے۔ ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے، ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے،
آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے. ارے واہ 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 ہم پہ واہ تو واہ. سارے زمانے کے کھلے ہیں. آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے. ایک 4 شعر کی چھوٹی سی غزل پیش کر دیتا ہوں ترنم سے. اس کے بعد آپ کی زحمت بھی واقعی پوری رات ہو گئی ہے. ہمارے مظہر میاں کو کچھ ایسے کام تھے یا ان کے جو فیصل صاحب یا دوسرے لوگ تھے ان مہمانان ان کی سبب تھوڑی سی تاخیر مشاعرے میں ضرور ہوئی. لیکن آپ کی محبتیں اور آپ کی شرکت جو ہے وہ 100% اس مشاعرے میں لازمی تھی اور ہے. اور اب تک آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں بہت اچھے. واہ آتی واہ. ہیں. تھوڑی سی آواز بڑھا اس کی. ابھی کچھ نہیں ہوگا. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, سوچنا مشکل ہو رہا ہے. اس کیفیت کو ایک مطلب میں حاضر کرتا بنتی ہوں. بگڑتی ذہن دوسرا میں مصرع توجہ چاہتا ہے کہ جو علامت کے طور پہ استعمال ہوگا. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں. جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں. جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں. بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں. سارے منصب سارے تمغے سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں. واہ. سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں. سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں. ان کے حصے میں. اپنی جھولی میں خالی تقریر. بہت اچھے. واہ 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 واہ. اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں. ذمہ دار لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں کہ ذمہ دار لوگ ہماری قوم میں نہیں ہیں, لیکن ان کا حشر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پیش کرنے کی دو مجھے بتاتا ہوں. آپ بھی سنیں وکیل صاحب, آپ سے بہت ضروری کام ہے. جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا, جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا. مظہر صاحب بھی اسی میں شامل ہیں. جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا, جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا, ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں. ان کے بہت اچھے. واہ واہ پیروں واہ. میں اکثر زنجیریں کیا کہنے طاہر آتی فراز صاحب. ہیں. واہ واہ واہ. خواب نہ دیکھیں, اس شعر کو سنانے کے لیے میں نے آپ کو شعر سنایا. خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو. خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو. خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو. اکثر خوابوں کی الٹی بہت شکریہ دوستو. یہ تھے جناب طاہر فراز صاحب اور صدر صاحب کی اجازت سے. اور آ جائیں طاہر. چلیے میں آپ سب میں سناتا ہوں. دیکھیے اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ایک 2 منٹ کا گیت ہے میرا جو میں ان دنوں پڑھتا ہوں. یہاں آپ کی فرمائش اپنی جگہ ہے, لیکن میں اپنی ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا ایک ہندوستان, ہمارا ایک ملک تھا, ہمارا ایک دیش تھا, ہمارا ایک گاؤں تھا, ہمارا ایک صوبہ تھا, ہمارا ایک گھر تھا.
جس میں ہم سب لوگ مل کے رہتے تھے. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے گھر میں بھی سب الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل میں کھوئے ہوتے ہیں. کسی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. مجھے یہ درد، یہ کسک اندر تک محسوس ہوتی ہے. میں نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے بھگتی ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے زمانہ، ان سب کو یاد کرنے کے لیے، ان سب کو آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک 2 منٹ کی زحمت دوں گا میں آپ کو. تشریف رکھیں، میں ایک گیت سنانا چاہتا ہوں. دن وہ بھی کیا تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. بیٹی ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، جب اس کی رخصت ہوتی تھی تو پورا گاؤں کی دہلیز تک، گاؤں کی پگڈنڈی تک چھوڑنے کے لیے جاتا تھا. یہ تہذیب تھی ہماری، سنسکرتی تھی ہماری. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. اپنی مٹی کی خوشبو کے، اپنی مٹی کی خوشبو کے پرویش میں رہتے تھے. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی، دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی، اور انتم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موتی. اور انتم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موتی. نندو بھی ٹھیک سمے پر دروازے پر آتا تھا. اپنے حصے کا کھانا وہ بھی تو پا جاتا تھا. ہر گھر کے ہر آنگن میں بکری پالی جاتی تھی. چونٹیوں کے بل کے اندر شکر ڈالی جاتی تھی، شکر ڈالی جاتی تھی. ہم بچے یہ سب کرنے کے آدیش میں رہتے تھے. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. وہ گھر کا کچا آنگن اور اس پہ برستا ساون، وہ گھر کا کچا آنگن اور اس پہ برستا ساون. ہم بھول گئے ہیں جب سے مل گئے آدھنک سادن. وہ معمولی سا بچھونا اور چھت پر جا کر سونا. وہ معمولی سا بچھونا اور چھت پر جا کر سونا. کسی پری کی کوئی کہانی، کسی دن کا جادو ٹونا. دادی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا. دادی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا. اور جانے کب چپکے سے سنتے سنتے سو جانا، سنتے سنتے سو جانا. اب آگے جانے کیا ہوگا، اب آگے جانے کیا ہوگا، پشو پیش میں رہتے تھے. دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے. آخری بند سنا رہا ہوں مختصر کر کے. دن وہ بھی وہ کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا. وہ کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا. مہمان کوئی آئے گا
یہ بات بتا جاتا تھا، یہ بات بتا جاتا تھا، وہ کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا، مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا، گاؤں کے سبھی دروازے، گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے، گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے، ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے، ہم سب سے جڑے رہتے تھے، یہ سچ ہے ہم لوگوں کے، یہ سچ ہے ہم لوگوں کے، ان دنوں میں گھر کچے تھے، یہ سچ ہے ہم لوگوں کے، ان دنوں میں گھر کچے تھے، گھر تو کچے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے، رشتے سارے سچے تھے، سنت اور سادھو سنت اور سادھو سنسد میں نہیں رشی کیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے۔ بہت بہت شکریہ، میرے خیال سے اب آپ اکیلے سننے والے ہیں۔ یار اب یہ توہین ہو جائے گی۔ اچھا صاحب یہ ایک فرمائش ہے، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ کھڑے ہو کے سن لیجیے ایسی، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری، نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا، ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا، گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، وہ پاکیزہ مورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ ایک نیا بندہ آپ کی جو محبت ہے اس کی نظر کرتا ہوں۔ کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا
چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا، کبھی جگنوں کی قطاروں میں ڈھونڈا، چمکتے ہوئے چاند تاروں میں ڈھونڈا، خزاؤں میں دیکھا، بہاروں میں دیکھا، مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا، مچلتے ہوئے آبشاروں میں ڈھونڈا، حقیقت میں دیکھا، فسانے میں دیکھا، حقیقت میں دیکھا، فسانے میں دیکھا، نہ تم سا حسین اس زمانے میں دیکھا۔ اب ہوتا کیا ہے میرے بزرگوں دوستو، ہم دنیاوی اعتبار سے شاعری کرتے ہیں، ایک عشق مجازی ہوتا ہے اور عشق حقیقی ہوتا ہے۔ مجازی سے کب حقیقی میں داخل ہو جاتا ہے انسان، یہ میری جو عمر ہے، میرا تجربہ ہے، وہ مجھے بتاتا ہے، اور اس نے یہ مجھ سے کہلوایا۔ یہ جو میری اس نظم میں جو بند ہوا ہے، یہ مجازی چل کے حقیقی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے شاعری کی معراج ہے۔ حقیقت میں دیکھا، فسانے میں دیکھا، نہ تم سا حسین اس زمانے میں دیکھا، نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا، نہ دنیا کی رنگین محفل میں پایا، جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا، جو پایا تمہیں اپنے ہی دل میں پایا، ایک ایسی مسرت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ آخری بند ہوتا کیا ہے کہ یہ جو میری نظم ہے، میرا گیت ہے، یہ بہت سے لوگ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کے بہت کام آئی اب تک۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، ایک بار تجربہ یہ ہوا کہ میرے پاس ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کی اس نظم کو ہم اپنی شادی کی سالگرہ پر، وہ لوگ کرسچن تھے اور ان کے ڈانس جو ہے وہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو، تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اس دن معلوم ہوا کہ یہ شروع میں ہی نہیں، یہ نظم آخر میں بھی کام کر سکتی ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیوی کے علاوہ اس کا کوئی نہیں رہتا۔ ایک بڑے مزے کی بات مجھے کسی نے بتائی کہ جب آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا بڑھاپا آ گیا۔ عجیب سی بات۔ تو وہ لوگ اسی منزل میں تھے۔ میں نے کہا آپ شوق سے اس کو سیلیبریٹ کیجئے۔ تو وہ آخری بند ہے خاص طور سے، وہ اسی انداز کا ہے۔ کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا، کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر۔ اب یہ اہتمام چل رہا ہے آخری مصرعے کے لیے۔ جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے۔ چھپانا جو چاہے
छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो। आप तीनों हजरात से भी गुजारिश है कि तजदीद कर दीजिएगा, जाके भाभी को सुना दीजिएगा। आ जाओ मेरी ये नजर। दोस्तों, बुजुर्गों, आप इस मुशायरा में आए, हम और हमारी कमेटी आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है, शुक्रिया अदा करती है। और खास करके फैसल रहमान का, जिन्होंने अपना बहुत कुछ लगाया, और ये उसील भाई का जिन्होंने अपना पूरा समय देकर, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं कि पूरा समय देकर हम लोगों में समय दिए और पूरे शायरों को मैनेज किए। और साठी की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का मुशायरा सुनने में जो मदद किए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।